السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ، باب آدابی قضاء الحاجتی، سبق نمبر ہے 23 قضائے حاجت کے آداب کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، اخرجہ ابو داود وغیرہ وہو معلول۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، یعنی پخانہ پیشاب کے لیے، جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار کر الگ رکھ دیتے، یعنی اپنی انگوٹھی اپنے انگلیوں سے اتار کر علیحدہ رکھ دیتے تھے۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے، جبکہ اصل روایت یہ ہے نبی علیہ السلام نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور پھر اسے اتار دیا، اس لیے کہ پیارے نبی علیہ السلام کی انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منقش تھا، نقش کیا گیا تھا۔ یہ روایت اگرچہ سندن ضعیف ہے، لیکن تاہم ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ بیت الخلاء اور دیگر گندی جگہوں پر جاتے ہوئے دیدہ و دانستہ ایسی چیزیں لے کر نہیں جانا چاہیے کہ جن پر اللہ رب العالمین کے نام لکھے ہوں یا کوئی مقدس عبارت جو ہے وہ لکھی ہو۔ اسی ضمن میں یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ بہت سے سوال کرنے والے سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے موبائل کے اندر یا میموری کارڈ میں قرآن پاک PDF کی صورت میں یا آڈیو کی صورت میں موجود ہوتا ہے، تو کیا ایسا موبائل یا ایسا کارڈ واش روم میں جیب میں ڈال کر بندہ جا سکتا ہے جس میں PDF کی صورت میں یا آڈیو کی صورت میں قرآن مجید موجود ہو؟ تو یاد رکھیے کہ ان الیکٹرانک چیزوں کے اندر قرآن مجید یا مقدس جو عبارات ہیں وہ اس طرح لکھی ہوئی نہیں ہوتی کہ جیسے ایک چیز کاغذ پر کتابت شدہ ہوتی ہے، پرنٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایسا کوئی موبائل، ایسا کوئی میموری کارڈ جس میں آڈیو میں PDF میں وغیرہ وغیرہ میں مقدس اوراق ہیں، اس میں آیات ہیں، ایسے موبائل کا واش روم لے جانا درست ہے، کیونکہ کتاب کی صورت میں قرآن مجید یا آیات لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں۔ بہرحال ادب و احترام کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کوئی چیز باقاعدہ لکھائی اور کتابت کی صورت میں ہے، بھلے وہ کاغذ پر ہو یا کسی اور چیز پر منقش ہو، جیسے انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منقش تھا، تو ایسی چیزیں کھلے عام واش روم وغیرہ میں لے جانے سے گریز کیا جائے، یہی بہتر ہے۔ اگلی حدیث، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اخرجہ البخاری وغیرہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں واش روم میں جب داخل ہوتے، لیٹرین میں جب داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ لیٹرین میں داخل ہوتے وقت
یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ گندی اور ناپاک جگہوں پر گندے جنات اور شیاطین موجود ہوتے ہیں۔ جو گندی اور ناپاک جگہ ہوں وہاں شیاطین کا، گندے جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو اکثر لوگوں کو یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ جناب ہم پر کوئی آسیب ہے، کوئی سایہ ہے، جنات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے تمام لوگ، ان کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کا اہتمام کریں، کیونکہ بے نمازی مشرک ہوتا ہے، بے نمازی کافر ہوتا ہے، اور کافر پلید ہوتا ہے۔ تو پلید جگہوں پر، پلید چیزوں میں شیاطین زیادہ آسانی سے آتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا لیٹرین کے اندر گندے خبیث جن اور جننیاں نر مادہ موجود ہوتے ہیں، اور ان کے شر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ پکڑنا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور اسی طرح بعض روایات میں یہ دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ان الفاظ کے ساتھ ہے، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ۔ اور لیٹرین میں داخل ہونے کی یہ دعا لیٹرین کے اندر داخل ہونے سے پہلے باہر پڑھنی ہے۔ باہر میں یہ دعا پڑھ کر پھر لیٹرین کے اندر داخل ہونا ہے۔ اور اسی طرح دیگر احادیث میں جب لیٹرین سے باہر آنا ہے تو پھر یہ دعا پڑھنی ہے غفرانک۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے اور ان احادیث کو پڑھنے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایسی عظیم الشان اور عظیم المرتبہ شریعت عطا کی ہے، جو شریعت اپنے ماننے والوں کو ذرہ ذرہ، معمولی سے معمولی ایٹم کی بھی تعلیم دیتی ہے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا اور ہم مسلمان ہوئے، اور اللہ نے ایسی عظیم شریعت عطا فرمائی جو کہ واش روم، لیٹرین تک جانے کے آداب بھی سکھاتی ہیں، اور ایسی عظیم شریعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے کہ جو ہر پوائنٹ پر ہماری سیفٹی کا خیال رکھتی ہے کہ کہیں مسلمان لیٹرین کے اندر موجود ہو اور جنات اس کو چھیڑیں یا اس کے ساتھ کوئی شرارت کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس دین نے ہماری سیفٹی کا ہر پوائنٹ سے، ہر ویو سے خیال کیا، اور ہمیں ایسے آداب بتائے کہ جس سے ہم نقصانات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اب اس کے بعد افسوس ہم کلمہ پڑھنے والوں پر ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم الشان شریعت کو ناکافی سمجھیں، یا اس شریعت کے ہوتے ہوئے غیروں کی تقلید کرنے کی طرف چل پڑیں، یا یہ کہ جو پیغمبر ہمیں لیٹرین میں جانے تک کے آداب سکھا رہا ہے، اس پیغمبر کی اطاعت اور اتباع کو ناکافی سمجھتے ہوئے غیر نبی کی تقلید کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک ایسا دین اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شریعت عطا کی کہ اللہ کی قسم یہ بات بے جا نہیں ہے، اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس بات کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس بات کے اندر کسی عقل مند کو انکار نہیں ہے کہ ایسی شریعت جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، ایسی شریعت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کسی بھی پیغمبر کو
عطا نہیں کی گئی۔ جب یہ ہمارا ایمان ہے، اس بات پر ہمارا دل یقین رکھتا ہے، ہماری زبان اس پر اقرار رکھتی ہے، تو ہمارے عمل کے اندر اس کا الٹ کیوں موجود ہے؟ اور عمل کا الٹ یہ ہے کہ ہم اس شریعت کے ماننے والے ہو کر آج کافروں کی تقلید کرنے پہ لگے ہوئے، ہم اس شریعت کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو کر آج ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کو ناکافی سمجھتے ہوئے مسلمانوں میں سے کوئی گروہ کوفے کی طرف چہرے کیے ہوئے ہیں، کوئی بغداد کی طرف چہرہ کیے ہوئے ہے، کوئی دیوبند اور بریلی کی طرف چہرہ کیے ہوئے ہے، کوئی کسی طرف چہرہ کیے ہوئے ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں ایسا عظیم الشان نبی عطا فرمایا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اللہ نے ایسی عظیم الشان شریعت عطا کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں اتری تھی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ گندے مقامات پر گندگی سے انس رکھنے والے جنات بسیرا کرتے ہیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا ہمیں سکھائی۔ اگلی حدیث، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فأحمل انا وغلام نحوی اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق علیہ۔ خادم رسول جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو انس فرماتے ہیں کہ میں اور میرے جیسا لڑکا، یعنی میرے ہم عمر، میرے جیسا لڑکا پانی کا ایک برتن اور ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے ہمراہ جاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پانی سے استنجا فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے کئی مسائل نکلے، مثلا اپنے سے کم عمر یا کم مرتبے والے شخص سے خدمت لینا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو ہم میں عمر میں، رتبے میں، علم میں بڑا ہے، اس کی خدمت کرنا سعادت مندی ہے۔ اسی طرح پانی سے استنجا کرنا اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا۔ تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح عزت کیا کرتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح جڑے رہتے۔ جیسا کہ یہ میرے پاس صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری میں امام بخاری علیہ رحمت الرحمن نے یہ باب باندھا، باب وضع الماء عند الخلاء، بیت الخلاء کے پاس پانی رکھنا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدین۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء گئے، واش روم لیٹرین میں گئے۔ فرماتے ہیں ابن عباس فوضعت له وضوءا، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کرنے کا پانی رکھ دیا۔ جب پیارے نبی لیٹرین سے باہر آئے تو پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ یہ خدمت کرنے والا ابن عباس ہے، عباس بن عبد المطلب کا بیٹا جناب عبداللہ ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ تو ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ میرے پیارے بھائیو، انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہمارے سامنے ہے، بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب آداب قضاء الحاجہ، اور اسی طرح ابن عباس کی روایت بھی کہ صحابہ اپنے امام اپنے نبی رسول کی اس طرح خدمت کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا علم والوں کی خدمت کرنا سعادت مندی ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام جناب عبداللہ بن عباس کی اس خدمت سے خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو کر پیارے نبی نے ابن عباس کو دعا دی، اے اللہ تو ابن عباس کو دین کی فقہ، دین کی سمجھ عطا فرما۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب کوئی شخص کوئی ادنا کسی اعلیٰ کی خدمت کرے، جب کوئی ادنا کسی اعلیٰ کی خدمت کرے، جب چھوٹا بڑوں کی خدمت کرے، تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں کو اچھے الفاظ کے ساتھ دعا دیں۔ اور یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بچوں کو اور چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کی خدمت کر کے اپنے لیے دعا حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث کون ہیں؟ علماء کتاب و سنت ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی خدمت کریں اور اس کے بدلے ان سے دعائیں حاصل کریں۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمارا حال ہے پیسہ پیسہ اور صرف پیسہ۔ ہم عزت اس کی کرتے ہیں جس کا بڑا مکان، بڑی کوٹھی، بڑا بنگلہ، بڑی گاڑی ہے، جبکہ سعادت مندی اور سمجھداری یہ ہے کہ اہل علم کی عزت کی جائے، ان کی خدمت کی جائے اور بدلے میں ان سے دعائیں لی جائیں۔ نبی علیہ السلام نے ابن عباس کو دعا دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ابن عباس کو اپنے دین کی بھرپور سمجھ، بھرپور فقہ عطا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں علماء کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدلے میں ان سے دعائیں لینا ہمارا مقدر فرمائے۔ آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ گندی جگہوں پر جاتے ہوئے مقدس چیزیں دور کر دینی چاہیے۔ لیٹرین میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کی خدمت کریں، ادنا کو چاہیے کہ اہل علم کی خدمت کریں اور بدلے میں دعا پائیں۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب آداب قضاء الحاجتی، سبق نمبر تھا 2323۔ اللہ وحدہ لا شریک سے یہ دعا ہے، اللہ پاک پروردگار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک پروردگار اپنے محبوب اپنے پیارے نبی کی احادیث کو انٹرنیٹ کی دنیا میں عام کرنے کے بدلے اللہ وحدہ لا شریک میری، آپ کی، ہم سب کی دنیا بھی سرسبز و شاداب بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری قبر کو بھی ان نیک اعمال سے رونق بخشے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک پر عام کرنے کی بدولت اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی کے ہاتھوں جام و کوثر پلائے، پل صراط پر سے ہمارا گزرنا اللہ وحدہ لا شریک آسان فرمائے۔ میرے جو بھائی بیمار ہیں اللہ تعالی بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مشکلات میں اور مصیبتوں میں گرفتار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مشکلات اور مصیبتوں کو دور فرمائے، جو بہنیں بے اولاد ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی گودوں کو ہرا کرے،
اللہ وحدہ لا شریک انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں مرد عورت مسلمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں قرضے کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے گھر مسجد حرام اور اپنے نبی کے شہر مدینۃ المنورہ اور اپنے نبی کی مسجد مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرنے کی، بیت اللہ میں حج و عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسافر سفر میں ہیں اللہ وحدہ لا شریک ان کا سفر آسان فرمائے۔ ہمارے کلمہ پڑھنے والے جو مسلمان بھائی شرک و بدعات کی دلدلوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک و بدعات کے گندے اعمال کے اندر ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو کلمہ پڑھنے والے ہدایت کی کمی کا شکار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ہدایت کو مکمل فرمائے۔ جو گمراہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے پر چلائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، تمام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کو، بھلے وہ کلمہ پڑھنے والا اہل الحدیث ہو، بھلے وہ کلمہ پڑھنے والا دیوبندی ہو، بھلے وہ کلمہ پڑھنے والا بریلوی ہو، اللہ وحدہ لا شریک ہمیں خالص اور پیور اور مخلص ہو کر اپنی کتاب قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر جتنا شرک، جتنی بدعات موجود ہیں، وہ شرک جو ہم نے جان بوجھ کر، وہ شرک جو ہمارے اندر چھپا موجود ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہم تمام کلمہ پڑھنے والوں کو شرک و بدعات کو چھوڑ کر توحید و سنت کے پاک اور معطر باغ اور گلشن کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہمارے موحد بھائی، اہل توحید بھائی دنیا میں سے گزر چکے، فوت ہو چکے، ان کو موت آ چکی، وہ قبروں میں دفن ہو چکے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک تمام مرنے والے اہل توحید کی مغفرت اور بخشش فرمائے، ان کی قبروں کو ان کے لیے جنت الفردوس کا باغ بنائے، اور اللہ وحدہ لا شریک توحید و سنت پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اپنی راہ میں قتال جہاد کرتے ہوئے شہادت کے عظیم رتبے پر سرفراز فرمائے۔ آج میرے پیارے بھائی کرنل سرفراز صاحب کے والد بزرگوار فوت ہوئے، اللہ وحدہ لا شریک تمام اہل توحید سمیت ان کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنائے، قبر کا معاملہ ان پہ آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت، جرت، بہادری سے توحید و سنت کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بغیر کسی ڈر کا شکار ہوئے، بغیر لالچ کے اندر مبتلا ہوئے شرک و بدعات کا رد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔